یہ اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان و عمل کی دعوت پھرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھیرا جا رہا ہے سب کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور سبب سے دل نہیں پھیرا کرتے بلکہ دل تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں۔ جب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و غم کے ساتھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بے چینی بے قراری تھی اور درد و غم تھا اور فکر اور کڑھن تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ تاجر کو تجارت کی فکر ہے، وہ تجارت کے کسی کام کو بوجھ محسوس نہیں کرتا، ساری رات لگے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ رمضان کے مہینے میں کئی راتیں نہیں سونے کو ملتی، ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، چونکہ زیادہ ہوتے اور دعا کرتے ہیں کہ 29 کا چاند نظر نہ آئے، 30 کا چاند نظر آئے تاکہ اور کمائی ہو جائے۔ تو درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور گھلا دینے والی فکر ہو، اس قدر فکر ہو کہ فکر میں کمزور ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں کمزور ہو گئے تھے۔ حضور اس قدر فکر مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے۔ ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی۔ ایسی بے چینی بے قراری تھی۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ آج کل جماعتوں میں محنت نہیں ہو رہی، گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ گشتیں نہیں ہیں۔ امیر فکر مند ہو تو جماعت فکر مند ہے، اور امیر فکر مند نہیں تو جماعت میں بھی فکر نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ امیر نہیں بنتے تھے، ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، ہم نہیں بنتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ بادشاہ بھی نہیں بنتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب تو ہر آدمی کہتا ہے مجھے بادشاہ بناؤ۔ پہلے تو امیر نہیں بنتے تھے، اب شوق سے امیر بنتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ ہر آدمی بڑی قربانی کے ساتھ آیا ہے۔ آپ دیکھیں آپ جماعتوں میں جاتے ہیں تو چلے کی جماعت آپ نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی، لیکن ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پہلے اس کو نکلنے نہیں دیتے، پھر اس کو دعوت نہیں دینے دیتا، پھر سیکھنے نہیں دیتا، پھر ذکر عبادت میں تبلیغ میں نکل کر بھی تسبیحات پوری نہیں کرتا، تو کہاں پوری کرے گا؟ یہ پوری تشکیل میں ایک دعا نہیں سیکھی۔
تو پھرنے کا نام تو تبلیغ نہیں ہے، تو ساری دنیا پھر رہی ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھری ہوئی ہیں، ہر وقت دوستو دعوت دے رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں، کبھی سیکھ رہے ہیں، کبھی سکھا رہے ہیں، کبھی ذکر، کبھی عبادت، کبھی خدمت، یہ ہے اعمال۔ یہ اعمال میں جو زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ اور دعوت مشکل نہیں ہے، دیکھو وہ گونگوں کی جماعتیں چلتی ہیں تو وہ بھی اشاروں سے دعوت دیتے ہیں، گونگے دیتے ہیں نا دعوت، تو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے بیچارے، تو یہ محنت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر اب ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو کھانے کی دعا سکھا رہے ہیں، کھانے کی دعا بھی سیکھنی ہے، سنت ہے، لیکن نماز 5 ٹائم فرض ہے۔ بعض ساتھیوں کو پہلا کلمہ نہیں آتا، ہم ایک دوسرے کا کلمہ نہیں سنتے، ایک دوسرے کا کلمے کا الفاظ بھی صحیح ہوں، کلمے کا معنی بھی پتہ ہو، کلمے کا مقصد بھی پتہ ہو، کلمے کے مطابق زندگی بھی ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اس محنت میں دوستو خود بھی سیکھنا ہے، اوروں کو بھی۔ تو یہ جو کارگزاری ہے یہ سنت عمل ہے، یہ امتحان نہیں ہے۔ جو کیا ہے وہی بتانا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں بتانا ہے، جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں بتانا، جیسے کیا ہے، جتنا کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ جو ہو جائے وہ میرے اللہ نے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے اور 10,000 کا لشکر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی وجہ سے سر مبارک اونٹنے کی کوہان سے لگا ہوا تھا، اور حضور کے زبان پر یہ الفاظ تھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا ہے، سارے لشکروں کو شکست اللہ نے دی ہے، اور اپنے بندے کی مدد اللہ نے کی ہے، اور یہ غلبہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم سے ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کیوں نکلتے؟ یہ دن کے اجالے میں اللہ ہی نے داخل کیا ہے۔ جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو یہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی صحابہ کرام کو، گاروں پہ لٹایا تھا، کہ پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے، کہ سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے دعوت نہیں چھوڑی۔ کچھ نوجوانوں نے مقابلہ کیا، وہ مارے گئے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں آپ بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ جب اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور ان کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا کہ تم سے کوئی ہم مطالبہ نہیں کریں، کوئی حساب نہیں لیں گے، حضور نے اعلان کیا کہ عورتوں کو بھی امن اور بچوں کو بھی امن، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو سفیان بن امیہ کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن۔ اتنے متاثرات کو ہندہ جیسی سخت، جب ابو سفیان مسلمان ہوئے تو اتنی سخت عورت تھی جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، خامد کے سینے پہ چڑھ کے مونچھیں کھینچ دی اس کی، کیسے مسلمان ہوا تھا۔ رات کے صحابہ کے اعمال اور رونا دھونا اور طواف، اس کا دل بھی نہ، یہ بھی صبح آ کے مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کی بہو ام حکیم کی بیوی ام حکیم آئیں، میرے خامد کو امن دے دیں۔ حضور نے فرمایا ہم نے امن دے دیا، وہ بھاگ گئے تھے،
समंदर के किनारे पर कश्ती में बैठ गए। आगे कश्ती आगे चली, कश्ती भी भंवर में आ गई। कश्ती वाला कह रहा है कलमा पढ़ोगे तो बचोगे। कहने का कलमे से भाग के तो यहाँ आए हम, आगे भी कलमा। पीछे से बीवी ने इशारा किया दोपट्टा का और फरमाया हजूर ने आपको अमन दे दिया कि मुझे कि हाँ। जब वो कर्मा आए, हजूर ने फरमाया ये कर्मा आ रहा है, ये कर्मा के सामने अबू जहल की बुराई ना करना, बुराई करने से मरने वालों तक तो पहुंचती नहीं, उनके जिंदों को तकलीफ होती है। बताएं अबू जहल ने कितना तकलीफें दी हैं, खड़े होकर इस्तकबाल किया। फिर हजरत कर्मा ने बड़ी जंगें लड़ी है। और वो अब्दुल्ला बिन सुहेल आया, सुहेल बिन अमर का बेटा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसी ने मिटवाया था कि अब्बा जान 2 महीने का अमन मांग रहे हैं। हुजूर ने फरमाया 4 महीने का अमन दे दिया उसको। कहने लगे हुजूर तो बचपन ही से शरीफ थे। खालिद के बारे में पूछा कहाँ है, कि जी वो तो मक्का छोड़ के भाग गए, खालिद बिन वलीद। उसके भाई से कहा हुजूर ने खालिद जैसा समझदार आदमी भी इस्लाम से महरूम है, तो उसको पता चला तो वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए बाद में आके। जो जुल्म करे उसे माफ कर दो, जो ताल्लुक तोड़े उसे ताल्लुक जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो। जो गालियां सुनकर दुआ नहीं दे सकता वो तबलीग का काम नहीं कर सकता। पहले कहते थे जो मारे ना तुम्हें डंडे उसको खिलाओ अंडे, जो दे तुम्हें गाली, तुमने दी दावत, उसने थप्पड़ मार दिया आपके चेहरे पर, उसे ये पूछो आपने जो थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारने से आपके हाथ में चोट तो नहीं लग गई कहीं? तबलीग में चलने के लिए दिल बड़ा हो, दिमाग ठंडा हो और दस्तरखान लंबा हो। लंबा दस्तरखान समझते हैं, या खाली दस्तरखान उठाए फिरना, चाय की प्याली भी नहीं देनी किसी को। लंबे दस्तरखान का मतलब है लोगों की इकराम करो, और दिमाग ठंडे का मतलब है गुस्सा ना करो। क्या ना करो? किसी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई अमल बता दीजिए जन्नत में चला जाऊं। फरमाया गुस्सा ना किया कर, जन्नत में चला जाएगा। आप करेंगे गुस्सा? हमें घर में गुस्सा आता है, लोगों का अखलाक दिखाते हैं, घर वालों को आंखें दिखाते हैं। बेटा है माँ के सामने अकड़ता है, तुम्हारी तबलीग से कोई असर नहीं लेगा अगर तुम गुस्सा करोगे तो। घर में गुस्सा ज्यादा आता है ना, क्यों आता है बताओ? इसलिए आता है बीवी भी कमजोर, बच्चे भी कमजोर, इसलिए आता है। आगे से कमजोर हो तो गुस्सा आता है, अपने से ज्यादा ताकतवर है, फिर लड़के देखें आप, तबीयत सही हो जाएगी आपकी। फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया करता है आदमी। भाई जोर लगाना है तो अंदरून साल में चले जाओ पैदल में, ये है जोर लगाने की जगह। जोर लगाना होता है हैंडल पैडल पर लगा देते हैं, हैंडल पर। लेकिन नबी फरमा रहे हैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। ऐसा नरमी को अख्तियार करो कि नरमी इंसान के अंदर जीनत पैदा करती है, और सख्ती से बचो कि सख्ती इंसान को अबदार कर देती है। अल्लाह ताला उस शख्स से नफरत करता है जो सख्त मिजाज हो। अल्लाह ताला उस शख्स से नफरत करता है जो सख्त मिजाज हो, ज्यादा खाने वाला हो, बाजारों में चीखने वाला हो, रात को मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहता हो, दिन को गधे की तरह दुनियावी कामों में फंसा रहता हो, दुनियावी मामलात का जानने वाला हो और आखिरत के उमूर में बिल्कुल जाहिल हो। इसलिए फरमाया ये मेहनत है, ये जिम्मेदारी है। आप हजरात तश्कीलों में गए थे तो निजाले से पहले हिदायत सुनी थी, यहाँ निकलते हुए क्या नीयत की थी, क्या क्या दुआएं पढ़ी, फिर कैसे 2-2 की जोड़ी बन के सीखा, फिर स्टेशन अड्डे पर क्या अमल किया, फिर गाड़ी में कैसे सुन्नत के मुताबिक सवार हुए, फिर सवारियों के साथ कैसे अच्छे अखलाक से मामला किया। तस्बीह हमारे हाथ में, रोजा हमारे पेट में, नमाज हमारी मस्जिद में, और हज हमारा बैतुल्ला में। लोग देखेंगे आपके अखलाक मामलात,
لوگ یہ نہیں دیکھتے کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے کرتے کیا ہیں یہ. جی ہاں. پھر سفر میں کیسے اچھے اخلاق سے سفر کیا، کیسے نمازوں کا اہتمام کیا، پھر بستی میں کیسے داخل ہوئے، کن دعاؤں کے ساتھ، کس جذب فکر کے ساتھ، پھر مسجد میں کیسے داخل ہوئے، پھر مشورہ کیسے کیا، مقامی لوگوں کو کیسے شامل کیا، پھر کیسے ہجرت نصرت کی بات کی، پھر گشتیں ملاقاتیں کیسے رہیں، علماء سے ملاقات، خواص سے، عوام سے، نقد نکالنے کی کیا محنت کی، جماعت نہ نکلی پھر کیا کیا. پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہے، تجوید ہے، 6 نمبر ہیں، ظہر کے بعد آنے کا مقصد ہے، پہلا دن ہے، آپس کے مذاکرے ہیں، عصر کا اعلان ہے، ترغیب گشت ہے، بیٹھ کے بات ہے، بیان ہے، عشاء کے بعد گشتیں، ملاقاتیں، اعمال، رات تہجد کا اٹھنا، صبح کے بیان، یہ عملوں کی جو کہ کارگزاری سنانی ہے. تو جماعتیں جو اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو، کوئی بیرون سے آئی ہو 7 مہینے لگا کر، یا کوئی بیرون کے مہمانوں کی ہو، یا کسی مولوی صاحب کا پیدل چلہ ہو، یا کوئی جماعت 9 مہینے پورے کر کے آئی ہو اندرون سال کی، یا کوئی بیرون کی سال 7 مہینے کی ہو، یا کوئی عمومی جماعت بھی آ سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو آگے تشریف لے آئیں کارگزاری کے لیے، تشریف لے آئیں. حضور کے زمانے میں حضور نے 155 کے قریب جماعتیں روانہ کی، 25-27 جماعتوں میں حضور بھی تشریف لے گئے. آگے آ جائیے. ماشاءاللہ. یہ مہمان کہاں کا؟ عربی شروع کریں. آپ کے کہاں سے؟ ہاتھ میں نکال لو، زیادہ اچھا ہے نا. اس کو ہاتھ میں نکال لیں، آگے کھینچ لیں، اس کو آگے کھینچ لیں، آگے نکال لیں. اب شیخ کو دے دیں، پھر آپ ادھر قریب ہونا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. شام کا. اچھا ماشاء اللہ. نحمد الله كل الحمد ونشكر الله كل الشكر. أجلسنا هاي المجالس غالي على الله جل جلاله. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. یہ جو ہے نا وذكرهم الله کھلتا ہے اپنے ٹائم پر نا. آخر ساتھی مجلس پہلے جا کر وہاں دائی بن جاتے ہیں نا، تو وہاں ادھر بھی رہ جاتے ہیں اور ادھر سے بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس سے پہلے چھوڑ دیں گے آپ کو. وہ 8 بجے کھلتا ہے، ہم 8 بجے سے پہلے افارغ کر دیں گے آپ کو. اس لیے وہاں جا کے بلا وجہ کھڑے رہنا اور پھر مجبوری میں دعوت دیتے رہنا وہاں، کیونکہ دروازہ اپنے ٹائم پہ کھلتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہاں سب کو ہمارا مقدر کوئی کھا نہیں سکتا. کھا سکتا کوئی؟ نحمد الله جل جلاله أكرمنا وشكلنا على بلد اسمه سكر. الله أكرمنا، طلعنا في الحافل في السيارة إلى لاهور، طلعنا في الباص ونحن في السيارة عم ناخذ الدعاء السيارة وعم ناخذ الدعاء السفر. والله جل جلاله أكرمنا، ركبنا في الباص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرما رہے ہیں کہ ہماری 22 دن کی تشکیل تھی سکر، تو یہاں سے لے کر لاہور تک ہم چھوٹی گاڑی میں گئے تھے، پھر وہاں بس میں سکر گئے تھے شہر میں جی 22 دن کے لیے. جی جی. لاہور سے پھر بڑی بس میں ہم نے سفر کی، تو سفر کرتے ہوئے جتنے بھی رکوع کی دعائیں وہ بھی پڑھی ہے، اور راستے میں جو گاڑی میں انسان چڑھتا ہے وہ دعائیں، وہ ساری دعائیں ہم نے پڑھی تھی. وہ تو جو دعائیں یہاں سے نکلتے ہوئے پڑھی تھی، تو اور جو 24 گھنٹے کے یہاں اعمال میں شریک ہوئی تھی جماعت، شیخ سے پوچھیں.
قبل الذهاب نشارككم هنا في الأعمال. الله جل جلاله أكرمنا بالأعمال هنا، قمنا الأعمال الحمد لله، فضل من الله. والله جل جلاله وقت اللي رحنا بالسيارة دعا پڑھی اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نعم اللہم هون علینا سفرنا. سفرنا هذا البر والتقوى والعمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة بالأهل وبالمال. هذا الدعاء أخذنا كذلك الأمر. وقت اللي نزلنا استنينا الأتوبيس، نزلنا في هنا في ناس عم يستنوا كذلك الأمر، تكلمنا معهم دعوة الإيمان واليقين. كذلك الأمر طلعنا في الباص، كذلك الأمر في الباص دعوة الإيمان واليقين وكلام الدين والإيمان. لو وصلنا للمركز، الله جل جلاله أوصلنا للمركز مع صلاة الصبح. فرما رہے کہ ہم نے یہاں پر جو جتنے بھی 24 گھنٹے اعمال ہے سارے کے اعمال میں ہم جوڑے بھی رہے، الحمدللہ کرم بھی ہوا. پھر نکلتے ہوئے جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا یاد بھی، اس کی فضیلتیں بھی بتا دو نا. ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا. تو دعا بھی یاد کریں اور فضائل بھی یاد کریں، اور اب کو یاد ہے تو اوروں کو یاد کرائیں. بعض اوقات یہ نہیں، اتنی چھوٹی دعا بھی یاد نہیں ہوتی اور فضائل بھی نہیں یاد کرتے، تو پھر تبلیغ میں تو یہ ہر وقت سیکھنے سکھانے کی محنت ہے. جی ہاں. پھر فرما رہے کہ جب بس پر چڑھے تو بھی دعا بھی پڑھی. سفر کی جو دعا ہے اللہم رب اللہم انی اسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي لنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة بالأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والحور بعد الكور ودعوة المظلوم. پھر فرماتے ایک جگہ ہم اترے. 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھی. یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں کہ پیسے نہ ختم ہو جائیں نا. نہیں، ایک دفعہ نہیں پڑھی، کبھی کبھی ان کو پڑھتے رہا کرو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے سفر میں توشہ بھی کم پڑ جاتا ہے اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو اس نے فرمایا یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ توشے میں برکت بھی ہو جاتی ہے، پریشانیاں بھی نہیں ہوتی. جی پھر راستے میں ایک ہوٹل پر اتری تو وہاں پر بھی دعوت ماحول بنا. الحمدللہ بس پہ ایک دوسرے کو دعوت کا ماحول بنا. پھر صبح سویرے تقریباً نماز کے لیے پہنچ گئے تھے، صبح نماز تھوڑے پہلے سکر مرکز تک. اچھا پہنچ گئے تھے راتوں رات. پھر کتنی مسجدوں میں کام ہوا وہ؟ اللہ اکرمنا 7 مساجد، 3 مساجد. جی جو کام ہوا ان کو سارا بتاؤ جو کام کیا آپ حضرات. 7 مساجد اعطونا اسم 3 مساجد، رحنا على المساجد للخميس ورجعنا على المركز، وكل مسجد طلعت منه جماعة 3 أيام. فرما رہے کہ ہم تقریباً ہر شب جمعہ کے لیے وہاں پر آتے تھے اور پھر 2 مسجدیں دے کر تقریباً 7 مسجدوں میں ہم نے کام کیا. کوئی نقد بھی نکلا؟ جی تقریباً 6 جماعتیں سروزے کے لیے نکلے اور 2 جماعتیں ہو گئے تھے کہ انشاءاللہ فروری کی پہلی تاریخ سے 40 دن کے نکلے سب کے لیے. جماعتیں نکلی ان کو ہدایات دیں؟ جی مہمانوں نے ہدایت دی اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں. ان کی نصرت بھی کی؟ بعض کے لیے نصرت کے لیے گئے تھے، بعض کے لیے نہیں گئے تھے. نصرت میں چلے جائیں وہاں جا کے ترغیب دیں تو سہروزے والے چلا کر دیتے. ایک جماعت نے 6 جماعتیں سہروزے کی نکالی، پھر ان کی نصرت کی، وہاں جا کے ترغیب دی. وہ 6 جماعتوں میں سے 2 جماعتیں نہ چلے کی وہیں سے روانہ ہو گئی.
اصل میں نکلا ہوتا ہے تو نکلے ہوئے کو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ نصرت ہو جاتی ہے، تو اس میں ذرا ضرور نصرت کر لینی چاہیے. اگر جماعت میں پرانے زیادہ ہوں تو ایسی بستی میں بھیجو جہاں نیا کام ہو، اور جماعت میں نئے زیادہ ہوں تو ایسی بستی میں بھیجو جہاں پرانے زیادہ ہوں. اور اگر ایسی جماعت ہے کہ اس میں کوئی پرانا نہیں ہے تو ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں، لیکن مہمانوں والی جماعت والے نہ رکھیں. تو پھر ان کی نصرت کریں پرانے ساتھی ایسی بستیوں میں. عمومی جماعتیں جو مہمانوں کی جماعتیں نہ ہوں تو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں، سارے اعمال سکھائیں. اگلے دن 2 دن کے لیے قریب کی ایسی بستی بھیجیں جہاں پرانے ہوں اور اپنے ساتھی نصرت کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 ساتھی چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں، مغرب کے بعد اگلے دن 2 اور چلے جائیں، وہ شام کو آ جائیں. ان کا وقت قیمت. تشریف رکھیں بھائی، جانے کو نہیں کہا، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. تو اس لیے فرمایا. اور اگر 1-2 ہیں اور عمومی جماعت ہے، بیرون والوں کے ساتھ تو مناسب نہیں ہوتا. 1-2 بندے ہیں، 3 ہیں، سہروزہ ہے، جماعت کی شکل نہیں ہے، تو اپنے ساتھ بھی سہروزہ لگوا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو اس کو منع کرتے ہیں کہ ریل میں بس میں کوئی مسافر تیار ہو گیا، اجنبی آدمی ہے، آپ جانتے نہیں کون ہے کہاں، اس کو شامل نہ کریں سفر میں. لیکن وہ بستیوں والے جو تیار ہو جاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ سہروزہ لگوا سکتے ہیں آپ. اچھا ماشاءاللہ. اور 5 اعمال کا کیا حال تھا ان مسجدوں میں؟ نعم 5 أعمال في كل مسجد موجود. آپ کے جانے سے کوئی عمل آگے بڑھا؟ نہیں پوچھو ان سے. لا في كل 5 أعمال. نہیں، جو کمی تھی سب میں موجود تھی تو ان کو پھر 8 گھنٹے کی ترغیب دیتے. 5 اعمال تو کم سے کم درجہ ہے، کوئی اعلیٰ درجہ نہیں ہے 5 اعمال. 5 اعمال تو اس لیے ہیں کہ میں تبلیغ سے جڑا رہوں. جو 5 اعمال کی پابندی نہیں کرتا وہ بندہ خطرے میں ہے، کسی وقت بھی تبلیغ سے چھٹی ہو سکتی ہے اس کی. یہ تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے. مسجد نبوی تو 24 گھنٹے آباد رہتی تھی. آدھا دن صحابہ کام کرتے تھے، آدھا دن مسجد کو، آدھی رات گھر کو، آدھی مسجد کو. تو اگلے درجے کی ترغیب نہیں دی؟ شیخ سے پوچھو. نعم رغبون. اور گھروں کے بارے میں کیا فکر کیا؟ 70% آبادی گھروں میں ہے. نعم للبيت وللمسجد ترغیب. آپ بھی کریں گے اپنے اپنے گھروں میں تعلیم 6 نمبر؟ کون کون کریں گے؟ انشاءاللہ. شروع میں تو کرتے نہیں ہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں گھر والی سے سنت کے مطابق شادی کرو. گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہے گی یہ بھی، ترجمہ کرتے جائیں اس کا، وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے ہم. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن، ماں جو ہے نا وہ امیر بن جاتی ہے اور بچے معمور، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. بیٹا ہے تو ماں باپ کا کہنا مانے، ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کریں، بیوی ہے تو خامد کی تعظیم کریں، اور خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے، ضرورتوں کا خیال رکھے اس کی. ہر آدمی کے لیے الگ احکامات ہیں. غریب ہے تو امیروں کے مال کی طرف نہ دیکھو، امیر ہے تو غریبوں کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ہر آدمی اپنے بیوی اپنے دین پر چلے تو خامد خوشحال، خامد اپنے دین پر چلے تو بیوی خوشحال. ہر آدمی اپنے متعلق دیکھے میرے متعلق کیا حکم ہے. گھروں میں چونکہ اعمال نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے. یہ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بہو سو رہی ہے، کہ یہ کیوں سو رہی ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے. یہ اخلاق ہیں آج کل. اور یہ کون سو رہی ہے کہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے. اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے. یہ لڑائی کا گھر ہے.
सास बहू में कमियां देखती है, बहू सास में कमियां देखती, बेटी माँ में कमी नहीं देखती, माँ बेटी में कमियां नहीं देखती। वो किसी की बेटी नहीं है। बहू बनी तो सास अच्छी ना मिली, और सास बनी तो बहू अच्छी ना मिली, और अच्छी बेचारी खुद ही नहीं थी। वो बेटियां कह रही थी अपनी अम्मी से, अम्मी आप तो अपनी बहुओं का बहुत ख्याल रखती हैं। उसने कहा मैंने तो बहू बनाया ही नहीं, मैंने तो बेटियां बनाया उनको। मैं अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखती हूँ, वो मेरी माँ की तरह कदर करती हैं। घर में अमाल होंगे, दावत भी, तालीम और ताल्लुम भी, जिक्र इबादत भी, हुजूर वाले अखलाक भी। अब वापस जाएंगे आप, आपके अखलाक अच्छे होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और 4 मिनट लगाकर सुबह की नमाज में नहीं उठ रहे, क्योंकि टाइम पे सोते नहीं हम, तो आपकी किस से बात से कोई असर लेगा? आपकी तबलीग से? बातों का नाम तबलीग नहीं है। देखते हैं अमली जिंदगी, लोग ये नहीं देखते कहते क्या है, लोग ये देखते हैं करते क्या है। ये मेहमान खुश रहे। या इनको तरगीब दो, सबको सूर्या के लिए तैयार करो इनको। بشوفة علمائنا الطيبين عم يرتفع إيماننا. الحمد لله يا رب. نحط النية، نخرج إلى سوريا، نخرج إلى العالم كلياته، لأن العالم كلياته نحن هنا، بس غيرنا بيرك برا، ما هو عرفان أشو العمل الحقيقي لقربه إلى الله، جنة عرض السماوات والأراضين. مستعدون؟ أنا مستعد. कहते कौन कौन तैयार है? अरे हाथ तो खड़ा कर दो शौक से। फरमा रहे कि हाँ मुस्तैद अल्हम्दुलिल्लाह खुश इंशाअल्लाह। आ जाए और आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारी जमात कराची की जमात है, 7 माह की जमात है, जमात नंबर 791 कीनिया के लिए तश्कील थी हमारी। कीनिया गए थे आप? जी। किस शहर में काम किया? मोयाले से मरसबिल 250 किलोमीटर। अच्छा, नैरोबी से? नैरोबी से मोयाले, फिर मोयाले से मरसबिल। जी। कितने महीने लगे कीनिया में? 4 महीने 4 दिन। अच्छा माशा। फरमाइए क्या क्या काम किया आप हजरात? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 38 मसाजिद में काम हुआ। 18 मसाजिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 अमाल थे, और 12 मसाजिद में जुज़वी अमाल थे, और 8 मसाजिद में बिल्कुल अमाल नहीं थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 जमातें चिल्ले 3 चिल्ले की रवाना हुई, और 35 अहबाब जो है वो सैरोज़े के लिए रवाना हुए। 35 जमातें या 35 अहबाब, 35 अफराद। नहीं, जमातें तो 8 जमातें तो चिल्ले की निकल गई। चिल्ले 3 चिल्ले की, वो तो 8 जमात। और फिर वो 3 दिन की 3.5 जमातें निकली हैं। हाँ, वो क्या वजह थी? बस वो मकामी तौर पर जो है ना इतनी कोई तैयार नहीं होते थे। तो 8 जमातें कहाँ से मिल गई आप? बस ये तो इज्तिमा का हवाला था, गरबतुल्लाह का इज्तिमा था 25, 26, 27 दिसंबर, तो उसकी तैयारी में जो है ना जमाते अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्तिमा वाली आप हजरात ने अपने खाते में डाल दी। हाँ, बस ऐसे ही समझ लीजिए। चलो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा ली। तो सरोजा जमात जब नहीं निकलती थी तो फिर आप उसके लिए कोशिश तो करते होंगे ना, गश्ती मुलाकातें? बिल्कुल कोशिश करते थे, उनके दुकानों तो पर बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी को बिठा दो। उनके दुकानों वगैरह पे जाते थे, मुलाकातें करते थे। स्टूडेंट कितने घंटे गश्तें करते थे आप रोजाना? कितने घंटे फिरते थे? सुबह के वक्त तो मकामियों का अगर मशवरा होता तो मशवरे के बाद जो है फिर हम अपना मशवरा करते थे। वहाँ तो बहुत लंबा फिरना पड़ता है, जो मुसलमान कहीं है कहीं नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस रुख पे हम थे वहाँ 95% मुसलमान थे। फिर तो जमातें निकलनी चाहिए। वो तो बड़े भले लोग फारिग हैं, वो तो सारे दिन फारिग रहते हैं। वो शाम को 5 बजे के बाद फारिग है। नहीं, वो औरतें काम करती हैं बेचारी, ये तो मर्द तो नहीं करते कुछ, ये तो आराम से बैठे रहते हैं। करते हैं। हमने तो देखा सुबह बेचारे कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे रात को उठ के जंगल चले जाते। कहाँ चले जाते? जंगल में बकरियां चराने, ऊंट चराने। अच्छा।
اور پھر دوپہر میں 2-3 بجے آتے تھے. بچے بھی ان کے بہت ہیں، ان بچوں کو نکال لیتے ہیں. ایک بچے میں نے بالکل- پوچھا وہاں جبوتی میں، میں کہا جی کتنی بیویاں؟ کہتے 4. میں کہ بچے کتنے؟ کہ 47. تو ان کا تو اتنا نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہم نے دیکھا وہاں 150 آدمی مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، 200 300 بندے ایک مسجد میں چلے 4 مہینے والے. اور وہ کہتے ہیں ہماری مسجد سے 10 گشت جاتے ہیں بیرونی، ایک دن میں 10 گشت 10 مسجدوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات اتنی قربانی کر کے گئے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا. اور کراچی والے تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے تاجر سمجھدار لوگ ہیں، تو اس لیے وہ تو جب جماعت بے چین ہوگی، پھرے گی، تھکے گی، بار بار جائیں گے، منت کریں گے، خوشامد کریں گے. جو ہے نا وہ جماعت چلی تھی وہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، وہ جو اردو نہیں آتی تھی نا سب سے زیادہ وصولی وہی کرتے تھے. وہ کہتے تھے بس بستر لپیٹو بغل میں چلو. گونگے اتنی وصولیاں کرتے ہیں جن کو نہ سنتا ہے نہ بولتے ہیں بیچارے. تو آپ حضرات نے نا بڑی قربانی سے جاتی ہیں جماعتیں، ڈرافٹ ہو، 3 چلے لگاؤ، پھر 2 چلے لگاؤ، پھر سال کام کرو. تو جب 95% مسلمان تھے تو وہ تو بیچارے بہت بھلے لوگ ہیں، ان کی اتنی مصروفیات نہیں ہیں، سب کی بکریاں نہیں ہیں، فارغ ہیں، اکثر غریب ہیں. بہن ان کو کہو تو بھائی جو تم گھر میں کھاتے ہو کساوا ہے کیا ہے وہی تم ساتھ لے کے چلے جاؤ، تھوڑا تھوڑا وہی بس کھا لو. وہ لاتے تو کچھ نہیں تھے، بس وہ کچھ 200-300 شیلنگ لے آتے تھے. وہ کہتے تھے بس ہمارا اس میں گزارا ہو جائے گا. سفید مکئی نہیں وہ ہوتی گھروں تھی. سے بھی لے لیتے ہیں نا، گھر میں جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت مکئی ہے، جی چاول ہے. سفید مکئی ہوتی تھی اکثر. تو آپ حضرات کو مشورہ تو کرتے ہوں گے بھی جماعت نہ نکلتی ہوگی. جی جی بالکل. یہاں جماعت گئی پتوں کی، نوجوان تھے پہلی دفعہ گئے تھے. تو جماعت جب نہیں نکلی تو شام کو امیر صاحب کہنے لگے کھانا کھا لو. کہنے لگا امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں. جب تھکے گا پھرے گا نا پھر درد و غم پیدا ہوتا ہے آدمی کو، اس سے پہلے فکر نہیں پیدا ہوتی. وہ بھوکے سو گئے، اور رات کو بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے؟ وہ تو رات کو تہجد میں اٹھ گئے سارے، جو نفل پڑے، جو دعائیں کی. تو تہجد میں کہہ رہے امیر صاحب بھوک لگی ہے. تھے تو نئے ساتھی نوجوان. امیر صاحب نے کہا کھانا کھا لو. کھانا تو رکھا ہے، کھانا کھا لیا. اگست کے مہینے میں روزہ رکھ لیا، حالانکہ روزہ نہیں رکھوانا چاہیے، لیکن صبح جماعت نکل گئی. جب محنت کرے گی جماعت، تھکے گی پھرے گی، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تیار کر دیں گے جن سے آپ کی بات بھی نہیں ہوئی. محنت کہیں کریں گے تیار کوئی اور ہو جائے گا. قربانیاں مکے میں ہو رہی تھیں اور ہدایت مدینے والوں کو مل رہی تھی. بارش کہیں ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا کہیں چلتی ہے. کتنے ساتھی تھے آپ؟ ہم 7 ساتھی تھے. 7 آدمی. کون سے علاقے کی جماعت ہے یہ؟ پٹیل پاڑا، پٹیل پاڑا. گارڈن پٹیل پاڑا. دیکھو نا افریقہ میں جانا بھی قربانی ہے. کراچی جی جی. والوں کو ان کے مزاج کا کھانا بھی نہیں ملتا. نہیں کھانا تو بس ہم اپنے ہی کرتے تھے. وہ انہوں نے تو وہی ہمیں نا. یہ کیا کہ 5 اعمال کا کیا حال تھا ان مسجدوں میں؟ 5 اعمال تقریباً 17-18 مساجد میں مکمل تھے مشورے سمیت. دیکھو نا آپ خود فرما رہے ہیں کہ 5 اعمال بھی 18 مسجدوں میں تھے، اور مسلمان بھی 95% تھے، اور پھر بھی یہ جماعتیں سہروزہ بھی نہ نکلی. بس اب ہماری کمی ہے، ہم کیا کہیں کہ ان کی نہیں کمی. آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ کی کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ تو ہے نا کہ جب بندے بھی موجود ہیں، 5 اعمال بھی وہاں ہیں. وہاں ایسا تھا کہ وہ جو ہے نا مستقل چلتے رہتے ہیں. مہینے میں کوئی 12 دن لگا رہا ہے، کوئی 15 دن لگا رہا ہے. مرکز کے تقاضوں پہ چل رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. اور نیا مجمع ان سے کہتے تھے بھائی ہمیں تو دے دو جماعت، آنا جانا تمہارا اپنا کام ہے، وہاں مقام. وہ اپنی ترتیب پہ چلتے تھے. ہم تو ان سے ویسے آپ درخواست حضرات کرتے تھے. سر جوڑ کے بیٹھتے تھے جماعت نہ نکلتی؟ جی سوچتے تھے اس بارے میں کہ بھی کیا کیا جائے. پھر روزانہ کتنے گھنٹے پھرتے ہوں گے آپ گشتوں میں؟ خصوصی زیادہ تو نہیں تھا، 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک. 1.5-2 گھنٹے سے تو جماعت نہیں نکلتی. تو آپ حضرات کل جا رہے ہیں تو 5-7 گھنٹے جب جماعت تھکے گی پھرے گی، بار بار جائیں گے، منت کریں گے. تو آپ حضرات وہاں جب بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے؟ بستی کی جو دعائیں ہیں، اللہم بارک لنا فیہا، اور پھر وہ جو ہے، اور جب بستی نظر آئے پھر کون سی دعا پڑھنی ہے؟
بستی نظر آئے تو ایک تو وہ ہے آئبون اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا رب الارضین سبع وما اقللنا رب الشیاطین وما اضللنا رب الریاح وما ذرعنا فإنا نسألك خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما. یہ جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی تھی. اور جب بستی میں داخل ہوں تو اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالحی اہلها الینا. جب بستی میں پہنچ جائیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر. پھر ادھر ادھر لوگوں کو شامل کرتے تھے اپنی دعا میں جب بستی میں داخل ہوتے تھے. اصل میں اتنا موقع نہیں ہوتا تھا کیونکہ اگر قریب قریب لوگ ہوں تو دعا میں شامل کر لو. جو دعا میں شامل ہو جائیں ان کو مسجد تک لے جاؤ. پھر مسجد میں پہنچ جائیں پھر ان کو مشورے میں بٹھا لو. پھر سہبر بنا دو. تو مقامی احباب جو ساتھ ہوتے تھے ہمارے وہ آخر تک ہمارے نیت ساتھ کیا چلتے کرتے تھے بستی میں داخل ہونے سے پہلے؟ کیا نیت کرتے تھے؟ نیت تو سارے عالم کی کرتے تھے. ہر اور گھر یہاں سے سے نقد نکالنے کی نیت نہیں نقد کرتے؟ جماعتوں کی نیت کرتے تھے. نہیں، ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں کوشش تو یہی کرتے تھے, نیت بھی اور اسی کی 5 کرتے تھے. اعمال شروع ہو جائیں, 100% نمازی بن جائیں, 100% ملاقاتیں ہو جائیں, یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے, یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے, غلط یقین, غلط طریقے, غلط جذبے ختم ہو جائیں, صحیح یقین, صحیح طریقے, صحیح جذبے زندہ ہو جائیں اور یہ حضور والی محنت پر آ جائیں. کوئی مسجد کے آداب کا مذاکرہ بھی کرتے تھے؟ جی جی بالکل کیا. کیا مذاکرہ کر کیسے داخل ہونا ہے مسجد میں؟ مسجد میں داخل ہوتے 5 سنتوں کے ساتھ. جی 5 سنتوں کے ساتھ بتائیے نا ان کو, بتائیں یہ بھی 5 سنتوں کا پتہ انہیں بھی چل جائے گا سب. پہلی سنت تو یہ ہے کہ الٹا پیر نکال کر چپل پہ رکھ کے سیدھا پیر نکال کر مسجد میں داخل کریں. پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک وبرکتک, اور درود شریف ہے نا, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے پھر وہ اعتکاف کی نیت ہے, نویت اعتکاف ما دمت فی هذا المسجد. یہ 5 سنتیں جا کے نفل بھی پڑھتے تھے. تحیۃ الوضو تحیۃ یہ المسجد نہیں مذاکرہ کرتے وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہیں دینا. جی جی بالکل اس کا انتظار کرتے تھے. ایک جماعت گئی نا, جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا اس نے, حالانکہ پانی بھی تھا, وہ موٹر خراب ہو گئی, جل گئی نا, تو بستی والوں نے نا 5,000 روپے وصول کیے تبلیغ والوں سے, طبیعت صحیح ہو گئی سب کی. بھائی جب پانی ہے تو پھر موٹر کیوں چلائی؟ پانی نہیں تو مجبوری ہے, چلو استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, پانی بھی ہے, یا موٹر چھیڑی اس نے. کہیں کوئی مداخلت ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے, الصلاۃ خیر من النوم, بھول گیا, عادت تو تھی نہیں اس کو. بستی والے کریں تبلیغ کرتے پھر رہے, اذان بھی نہیں آتی. اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دیتا, ادھر پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے نا, ادھر ہی شوق پورا کرتے ہیں سر, اور اذان بھی نہیں آتی. ہمیں الفاظ نہیں آتے, ہمیں صحیح اذان, ہمیں تلفظ کا ہی پتہ نہیں ہے. اذان بھی سیکھنی پڑتی ہے. ایک نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیا, اس کو یہ پتہ نہیں در نہیں پڑھنا یا در پڑھنا ہے. وہاں جا کے اپنے کام میں لگے. آپس میں جوڑ بھی رہا آپ کا؟ جی جی الحمدللہ جوڑ تھا. اچھا تشریف رکھے, اور جماعت آ جائے. تفضل. میں نہیں نا, عربی انگلش چلو سنا نہیں, یہاں یہ اس کے ہاتھ میں دے تو آسانی رہے گی, کبھی آپ کو بھی لینا پڑتا ہے نا. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحن الجماعة شكلنا إلى جلال پور پیر والا, 3 أفراد من بوركينا فاسو ونفرين من تشاد و10 نفر من باكستاني. الحمد لله استهدنا في 4 مساجد, و2 مسجد فيه 5 أعمال, و2 مسجد بعض الأعمال موجود. الحمد لله الله سبحانه وتعالى من علينا جماعتين 3 أيام نقدا, وواحد جماعة استهدنا عليهم جماعة 40 يوما, هم سيخرجون في 15 في شعبان. جلسنا معهم وأخذنا منهم النفقات وعينا أمير لهم إن شاء الله. الحمد لله رجعنا بالخير, الحمد لله والمحبة والألوف, الحمد لله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 ساتھی بورکینا فاسو کے تھے، 2 ساتھی تشاد کے تھے، 10 ساتھی پاکستانی تھے. ہماری 15 دن کی تشکیل جلال پور پیر والا ہوئی. وہاں 4 مساجد میں کام کیا الحمدللہ. 2 مسجدوں میں کتنے دن کی تشکیل تھی؟ 15 یوم. اچھا ماشاءاللہ. وہاں پر 4 مساجد میں کام کیا. 2 مسجدوں میں 5 اعمال تھے اور 2 مسجدوں میں جزوی اعمال تھے. 2 جماعتیں الحمدللہ سے روزے کی نقد وصول ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک جماعت 15 شعبان سے چلے 4 مہینے کی تیار ہوئی. ان کے پیسے جمع کیے، ان کا ذمہ دار مقرر کیا، اور وہاں کے مقامی جو ذمہ دار احباب تھے ان کے حوالے کیا. 15 شعبان کب ہے؟ انگریزی کیا تاریخ بنتی ہے 15 شعبان کی؟ آج 2 تاریخ ہے شعبان کی نا جی، آج کہنا 21 تاریخ ہے نا، تقریباً 4 یا 5 فروری، یہ 2-3 فروری. 2-3 بنے تو ان کی ترتیب بنا دی. جی، ذمہ دار مقرر کیا تھا، ان سے وصولی جمع کی تھی 1000، اور وہاں کے جو مقامی ساتھی تھے ان کے مشورے سے ایک ساتھی کو ذمہ دار مقرر کیا انہی میں سے، اور وہاں کے جو ذمہ دار ساتھی تھے ان کے حوالے کر دی وصولی. اچھا، اور یہ سہروزہ جماعتوں کو ہدایات دی ہوں گی آپ نے؟ جی، یہ سروزہ جو دونوں جماعتیں تھیں ہمارے مہمان ساتھی تھے، انہوں نے ان کو ہدایات دی تھی. ان کو نصرت میں بھی لے کر گئے؟ جی، ایک جماعت کی نصرت کی، اس کے بعد ان کو ترغیب بھی دی تھی. تو وہ جماعت ایک نکلی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس نے آگے ایک سروزے کی جماعت وصول کی، پھر وہ جماعت آگے گئی، اس نے پھر مزید آگے ایک سروزے کی جماعت وصول کی. اچھا، اور اس کو 2 سپیکر، اور کیا کیا کام ہوا اس سے پوچھو. باقی کیا 5 اعمال، مسجد کا مال، گشتیں، ملاقاتیں، خصوصی مشورے کے بعد کہاں کہاں گشتیں جاتی تھی ان سے پوچھو. علماء سے ملاقات، خواص سے، عوام سے. نعم زرناهم إن شاء الله بعد المشورة. قسمنا الجماعة مع الدليل. الحمد لله جماعة زيارة الخصوصية للعالم، فعلنا هذا زيارة. امام صاحب کو کوئی ہدیہ بھی دیا آپ حضرات نے؟ نعم بعدهم جلسنا مع السفرة. ہدیہ بھی دینا چاہیے علماء کرام. باقی کسی کو، امیر لوگوں کو ہدیہ نہیں دینے، نہ لینا نہ دینا، بس علماء کرام کو دینا ہے. ایک جماعت گئی نا تو امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، تو ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امام صاحب جماعت کو رہنے نہیں دیتے، تو انہوں نے امام صاحب کے گھر نا پھل وغیرہ بھیج دیے. امام صاحب باہر سے آئے تو لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے. وہ تو لڑ رہے تھے، اور بچے ان کو ترجمہ کریں ساتھ ساتھ آپ اس کا. تو وہ لڑ رہے تھے، بچے ان کے پھل کھا رہے تھے، مسجد کے ساتھ ہی مکان تھا، اور بیوی ان کی سن رہی تھی. اس نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو جماعت والوں سے لڑ رہے ہیں میرا گھر والا، اس نے فوراً چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لائے. اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوا، اس نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں. یعنی وہ جو انہوں نے اکرام بھیجا تھا نا، تو اللہ نے ان کی وجہ سے دل میں محبت ڈال دی. آپ کو پتا ہے بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، اور ہم کنجوسی کرتے ہیں. 10 روپے کا مسواک دے کر آتے ہیں امام صاحب کو. ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئیں. بتاؤ، یہ ایک عالم ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، جنازہ وہ پڑھاتا ہے، نکاح وہ پڑھا رہا ہے. کوئی بچے پیدا ہو رہے ہیں اذان بھی امام صاحب دیتا ہے، مر جائے تو غسل بھی امام صاحب دیتا ہے، عید نمازیں وہ پڑھاتا ہے. یا عید پہ دیتے ہیں کوئی، یا بقرعید پہ دیتے ہیں. تو ہم تو قدر کریں، علماء کرام ہیں، تو اس لیے فرمایا دل سے قدر کریں. اور ہم سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو چلے بھر کے لیے ہیں. وہ 30 سال سے مسجد کی خدمت میں لگا ہوا. مسجد میں امام صاحب نہ ہو تو مسجد کا حال ہی خراب ہوتا ہے، نہ جھاڑو، نہ اس میں گھونسلے دیے ہوئے پرندوں نے. ان کو کھانے میں بھی شامل کریں، کوئی ہدیہ بھی دیں، کوئی زیارت کی نیت بھی کریں، استفادے کی نیت بھی کریں، وقت بھی معلوم کریں ان کا. جلال پور پیر والا صحیح تھا، خوش رہے مہمان.
الحمدللہ الحمدللہ تو سیکھنا سکھانا ہوا؟ نعم نعم مذاکرت موجود مذاکرت للادب الاعلان اسمک الکریم سعید سعید، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ راتوں کو بھی اٹھتے تھے ساتھی؟ نعم موجود الحمدللہ۔ اچھا، تعلیم کتنے گھنٹے کرتے تھے روزانہ؟ تقریباً ساتیں ساتین قلیل، ساتین و نصف انشاءاللہ، ثلاثہ سا، جزاکم اللہ خیر۔ اور آ جائے، کون ہے؟ 2.5-3 گھنٹے تعلیم ہو کم از کم نا، ساری جماعت تعلیم میں موجود ہو، تعلیمی گشت بھی ہو، تعلیم سے پہلے مقصد آداب فضائل بھی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سب تشریف رکھیں، تھوڑی دیر ہے بس، ابھی چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر میں، تشریف رکھیں۔ ہماری جماعت مانسرہ کی جماعت ہے، 10 احباب ہیں۔ قریب ہو جائیں، ذرا قریب ہو جائیں، ذرا زور بھی لگائیں، تھوڑا سا آواز نہیں آ رہی۔ 10 احباب ہیں، اور ملیشیا کے لیے ہماری جماعت کہاں کی جماعت ہے یہ؟ مانسرہ کی۔ مانسیرا شہر کے ہیں گاؤں کے؟ گاؤں کے۔ اچھا کوئی بات نہیں، سنائیے۔ تو 10 احباب ہیں، ہماری تشکیل جو ہے ملیشیا تھی، اور ملیشیا ہمیں 2 مہینے کام کرنے کا موقع ملا، ویزا ہی 2 مہینے کا ملا تھا۔ تو الحمدللہ 18 مسجدوں میں ہم نے کام کیا، اور 18 مسجدوں سے ایک جماعت جو ہے وہ چلے کی وصول ہوئی، اچھا ماشاء اللہ، اور 2 جماعتیں سروزے کی وصول ہوئی۔ اچھا، اور 5 اعمال کا کیا حال تھا 18 مسجدوں میں؟ 5 اعمال تو وہاں پہ اکثر نیا مجمع تھا، وہ پاکستانی بھائی تھے بنیر کے، وہ پشتو والے لوگ کافی ہیں نا وہاں؟ ہاں، وہ بہت زیادہ ہیں بنیر کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ تھے پشتو بولنے والے؟ جی ہاں، تھے ہمارے ساتھ۔ اچھا، تو پشتو والے بہت ہیں ملیشیا میں، تو ان کو نکالتے نا نقد پشتو والوں، تو وہ تو پاکستانی تھے سارے؟ نہیں، وہاں سے وہ ملائی بھی وصول ہوئے، ایک جماعت میں جو جماعت وصول ہوئی چلے گی، اس میں بڑے نرم لوگ ہیں ملائی میں نا، ملائیشیا والے۔ اس میں لیکن وہ پرانے ساتھی نا پرانوں کو ہی ملتے ہیں، وہ پرانوں کو کہتے ہیں کارکن، وہ جو کارکن ہے نا وہ کارکن کو ہی ملتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کراتے۔ کرائی آپ کو؟ جی ملاقاتیں کرائے ہیں، لیکن زیادہ کارکنوں ایسی ملاقاتیں انہوں نے کرائی ہیں۔ نیا مجمع جو ہے وہ تو مسجد میں جو آتا تھا، اور باہر جو ہم ان سے ملتے تھے ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تو 18 مسجدوں سے صرف 2 جماعتیں سروزے کی نکلی، تو باقی مسجدوں سے بھی تو کوشش کی ہوگی آپ نے؟ جی کوشش کی۔ کیا میں کرتے تھے؟ دیکھو جماعت والوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، تو پوری جماعت ایک دم مشورے میں بیٹھ گئی، اور ایک سے ایک اعلیٰ مشورہ دیا، اور کھانا تیار کر لیا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا جو بھائی کا مشورہ ہے وہی میرا مشورہ ہے، سب نے الگ الگ مشورہ دیا۔ امیر صاحب اگر سائیکل مل جائے نا تو میں سائیکل پہ جا کے سامان لے آؤں گا وہاں سے۔ حالانکہ کھانے سے مرتا نہیں، ایک ٹائم نہ کھائے نا بندہ مرتا نہیں، مر جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 6 دن کا فاقہ کر لیتے تھے۔ ایک بزرگ تھے نا، تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 40 دن بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، تو وہ تھا کوئی راہب تھا، وہ عیسائی، تو وہ جو مسلمان کہنے کا میں 50 دن کھانا نہیں کھاتا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہو جاؤں گا۔ 50 دن کھانا نہیں کھایا، اس نے کہا 10 دن اور لے لے، 60 دن کر دیے، پڑھ کلمہ۔ تو کھانا اتنا مسئلہ نہیں ہے، جماعت نکالنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر جماعت نکالنا نہیں سیکھا تو ہم نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ منت، خوش آمد، روتنا، پھرنا، ہر ساتھی کو فکر ہو کہ نماز سے پہلے ایک آدمی کو دعوت دینی۔ ہم اگلی صف میں ماشاءاللہ خوش و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، خوش و خضوع سے نماز پڑھنی ہے تہجد میں، تو سنت پڑھ کی اور فوراً دعوت دو، سنت سے پہلے موقع ملے تو، اور نماز پھیل کے پڑھو پیچھے۔ وہ لوگ بھی پتہ ہے تبلیغ والے آئے ہوں بھی جلدی نکلنے کی کرتے ہیں کہ یہ روکیں گے۔ ہر آدمی کو کام ہے، ہر آدمی مقام پہ مصروف ہوتا ہے، کسی کا دکان، کسی کا کھیت، کسی کا کوئی۔
تو آپ حضرات کو مشورہ تو کرتے ہوں گے نا بھی جماعت نہیں نکلی کیا کریں، امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں. جی مشورہ ہم نے کیا، جماعت نہیں نکلی تو سارے ساتھی اس کے لیے فکر مند ہوئے. تو الحمدللہ پھر وہاں سے ایک جماعت جو ہے وہ روزے کی وصول ہوئی اور ایک ساتھ آپ فکر مند ہوئے تو جماعت نکل گئی. اگر ہر مسجد میں فکر مند ہوتے تو ہر مسجد سے جماعت نکل جاتی. یہ سہروزے والے کل کو یہ 4 مہینے میں جائیں گے. شروع میں ہم نے سب نے سہروزے ہی لگائی تھی، آہستہ آہستہ پھر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. تو نقد نکالنے کے لیے پھرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، نام لے کے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، مسائل سلجھانے پڑتے ہیں ان کے. 5 اعمال کا کیا حال تھا ان 18 مسجدوں میں؟ 5 اعمال تو اکثر مسجدوں میں جو ہے مجمع نیا تھا، کارکن کئی مسجدوں میں تھے کئی مسجدوں میں نہیں تھے. تو پٹھان بہت تھے، وہ پٹھان تو پرانے نہیں تھے، وہ بھی کہ زیادہ مسجدوں میں پٹھان نہیں تھے، زیادہ مسجدوں میں جن میں موجود تھے وہاں پہ ہو رہے تھے اعمال. اچھا، آپ حضرات نے محنت میں 5-7 گھنٹے پھرنا، تھکنا، بار بار جانا، منت. ہم گئے تھے وہاں سوئٹزرلینڈ میں، ہم نے پوچھا مسلمان کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا یا تو اڈے پر ملیں گے، کالوں بالوں والے مسلمان ہیں اور گورے بالوں والے انگریزی. جو ہمیں کالوں بال والا ملتا نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کو مسجد میں لے آتے تھے. میں کہا اور کہاں ملیں گے؟ کہتے اور شراب خانے میں شراب پی کے بے ہوش پڑے ہوں، تو شراب خانے سے اٹھا کے لاتے تھے ان. پھر مسجد کے الگ کمرے میں ان کو رکھتے تھے، پھر ان کو غسل کراتے تھے، پھر ان کو کپڑے اچھے پہنتے تھے. پھر 7 آدمی 4 مہینے کے لیے آ گئے تھے وہاں سے. وہ تو بہت آدمی کو تھکنا پھرنا، بار بار جانا، منت خوشامد. اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتے. اور کیا کیا آپ حضرات نے؟ 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے آپ وہاں؟ 24 گھنٹے سارے ساتھی رات کو تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اور تقریباً 2 بجے سے 3 بجے سے اٹھنا شروع ہو جاتا، کیونکہ ان کی اذان بھی صبح اذان کتنے بجے ہوتی تھی وہاں؟ ان کی اذان وہ اذان سے پہلے وہ آ جاتے تھے مسجد میں، وہ خود بھی. نہیں، کتنے بجے اذان ہوتی تھی وہاں صبح کی؟ ہمارے ہاں تو اب ہو رہی ہے نا 5:35 پہ ہو رہی ہے نا. وہاں کتنے بجے ہوتی تھی؟ وہ 4 بجے اذان ہو جاتی. جی 4 بجے. اچھا 4 بجے جلدی ہوتی ہے وہاں. وہاں دن رات برابر ہے نا؟ جی ہاں. سردی بھی نہیں ہے نا وہاں؟ تو نہیں، وہاں پہ گرمی ہے. ہاں، تو آپ حضرات دوبارہ جانا پڑے گا وہاں. وہ جو وصولیاں رہ گئی ہیں نا، وہ دوبارہ جانا پڑے گا وہاں. ہم تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس کے بعد صبح کے بیان کرتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ صبح بیان ہوتا، بیان کے بعد پھر ان کی نماز جلدی ہوتی ہے، اور نماز کے بعد پھر ہمارا مشورہ ہوتا ہے. بیان ہوتا، بیان کے بعد پھر مشورہ ہوتا. مشورے میں جو ہے وہ سارے کارگزاری وہ سامنے آ جاتی، وہ اگلے دن کی وہ جو ہے مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کرتے تھے. جی ہاں کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ ناشتہ کرتے تھے یا گشتیں کرتے تھے صبح؟ وہ لوگ کم ملتے ہیں. وہ لوگ دیکھو نا، ہمارے یہاں دیہاتوں میں صبح صبح لوگ ملتے ہیں، اور ہماری جماعتیں صبح ناشتے میں لگ جاتی ہیں. صبح صبح زیادہ چائے کی عادت ہے ساتھیوں کو، تو نماز سے پہلے چائے پلاؤ. نماز کے بعد مقام گشت کے بیان کر کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے یا بغیر جاؤ گے. صبح صبح سب گھروں میں، ہم 8 بجے نکلتے ہیں، وہ سب کاموں پہ چلے. کچھ لوگ آپ کو کھیتوں میں مل جاتے ہیں. ناشتے کے بعد جائیں تو آپ کو کھیتوں میں مل جائیں گے. کھیتوں میں بھی ایسے 2 بندے جائیں جو ایک گھاس کاٹنا جانتا ہو، وہ گھاس کاٹ رہا ہے، اسے درانتی لے لو، یہ درانتی مجھے دکھاؤ. آپ ایک ساتھی گھاس کاٹنے لگ جائے، دوسرا دعوت دینے لگ جائے. وہ کہے گا مول صاحب اور دعوت دیں، اسے پتا ہے نا میرا گھاس کٹ رہا ہے، اس کا گھاس کٹ رہا ہے، تو ہماری بھی دعوت چل رہی ہے. حکمت سے کام کرنا پڑتا ہے. دکانوں میں، کھیتوں میں. یہ تبلیغ کا کام پھرنے پھرانے کا ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے کا نہیں ہے. آج کل ہم نے مسجدوں میں بیٹھنا شروع کر دیا. مسجد میں بیٹھنا تھا تو پھر اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھے رہتے، وہاں تو کوئی 2.5 گھنٹے نہیں بیٹھتا، اور یہاں پھرتے نہیں اور وہاں جمتے نہیں. اور مذاکرے بھی ہوئے آپس میں؟ جی ہاں مذاکرے. تعلیم کتنے گھنٹے کرتے تھے روزانہ؟ تعلیم 2 سے 2.5 گھنٹے تعلیم ہوتی.
اچھا 2.5-3 گھنٹے نہیں ہوتے تھے؟ راوند والے تو 2.5-3 گھنٹے کہتے ہیں. اور ظہر کے بعد کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ نہیں ہوئی، وہاں پہ ان کا ظہر جو ہے وہ جلدی ہو جاتا تھا، 12-12:30 بجے وہ نماز پڑھتے تھے. اچھا تو ظہر کے بعد کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ صبح گشتیں کر لیتے 12 بجے ظہر تک؟ کے بعد پھر ساتھی گشتوں کے لیے پھر چلے جاتے تھے. ہاں نرم لوگ ہیں وہ، اتنے سخت نہیں ہیں. نرم لوگ ہیں، بڑے نرم لڑتے بھی مزاج، نہیں. بڑی محبت والے، جب ملتے ہیں تو ہاتھ لیکن کو کچھ چومتے ہیں. کچھ زیادہ ہی نرم ہے وہ. تو شیو رکھ اور آ جائیں. آپ کی جماعت کہاں گئی تھی؟ ہماری جماعت کینیا گئی تھی. ذرا اونچا کرو اس کو، تھوڑا نیچے سے بٹن اوپر کرو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری مردان مرکز کی جماعت ڈسٹرکٹ ملاکنڈ 7 افراد پر مشتمل احباب پر مشتمل جماعت براعظم افریقہ کے ملک کینیا کے لیے تشکیل ہوئی تھی. الحمدللہ یہاں سے جاتے ہوئے نیت لے کر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو سیکھنے، اس کو اپنانے اور اس کو عام کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات علی راضی ہو جائے، ہر گھر سے خروج ہو جائے، مساجد 5 اعمال سے زندہ ہو جائے. الحمدللہ سفر سنت طریقے کے مطابق کرتے رہے، گاڑی میں چڑھنے کے آداب دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہا. الحمدللہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایئرپورٹ پر تعلیم کا حلقہ لگانے کا موقع ملا. ساتھ والے احباب کو تعلیم میں جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، ان کو فضائل سناتے رہے اور ان کو تعلیم میں جوڑنے کی کوشش کرتے رہے. الحمدللہ سواریوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے. کینیا کی ان کی سرکاری زبان سہیلی ہے اور ان کی آبادی تقریباً 5 کروڑ ہے. الحمدللہ پورے کینیا کی آبادی 5 کروڑ ہے؟ وہ بتا رہے تھے 5 کروڑ ہے پورے کینیا کی. الحمدللہ ہمیں ان کی کینیا کی 47 کاؤنٹی ہے، تو ہمیں 6 کاؤنٹی کے اندر کام کرنے کا موقع ملا، جس میں میرو، اسیلو، نینیوکی، نہری، ٹیکا اور نیروبی. 39 مساجد میں اللہ جل شانہ کی ذات. ان دو کاؤنٹی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور باقی میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی. یعنی پوری گشت میں دوران عصر کے بعد یا فجر کے بعد جب ہم گشت پر نکلتے تھے تو 2 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے 5 گھنٹے الحمدللہ گشت کرنے کا موقع ملتا تھا، تو کبھی کبھار ایک مسلمان بھی نہیں ملتا تھا. تو خروج کے اعتبار سے الحمدللہ 6 جماعتیں نقد اللہ پاک کے راستے میں نکلی. ان کے اندر ٹیچر بھی تھے، اسکول کے طلباء بھی تھے. ان کی چھٹیاں 3 نومبر اور دسمبر میں. تو 6 جماعتیں الحمدللہ چلے 4 ماہ کے اللہ پاک کے راستے میں نکلی اور 6 جماعتیں 6 روزے کی اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلی. کم و بیش اوقات والے جو ایک ساتھی تیار ہو جاتا، 2 تیار ہو جاتے تو آپس میں مشورہ کر لیتے کہ یہ بھائی رہ جائے گا، جماعت تو پوری ہے نہیں، تو پھر اس کو الحمدللہ اپنے ساتھ چلا لیتے. ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے، اعلان کیسے کرتے ہیں، دعوت کیسے دینی ہے، گھروں کے اندر تعلیم کیسے کرنی ہے. اب یہ انشاءاللہ جو چلے کی جماعتیں نکلی ان کو کہاں بھیجا تھا؟ چلے کی جماعتوں کو اکٹھا کیا، ان کو تھوڑی سی سفر کی ہدایات سنائے اور ان کو مرکز بھیجا. ان کا گربتولہ مرکز ہے تو ان کو وہاں بھیجا. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ سیروزے والوں کو؟ سیروزے والوں کو ہدایات دیے اور انہوں نے خود طے کیا کہ ہم نے کون سی مسجد میں جانا ہے، تو سیروزے والی جماعت ہمارے سامنے اسی مسجد سے نکلی. تو ان کو ہدایات بھی دی الحمدللہ. اور ان کی نصرت بھی کی؟ نصرت نہیں کی. ان کی زیادہ دور تھی وہ جماعت؟ وہ کہتے تھے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر، کچھ جماعتیں تو 30 کلومیٹر. 10 کلومیٹر تو دور نہیں ہوتا؟ نہیں مردان دور تھا یا 10 کلومیٹر دور تھا؟ ہم 7 افراد تھے تو الحمدللہ پھر زیادہ. اور سواری نہیں ملتی وہاں؟ سواری ملتی تھی تو ان کے پاس جاتے ہیں نا، وہ سیروزے والے چلا کر دیتے، ترغیب دیتے تھے. آپ جو نکلے ہوتے ہیں نا پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، مقامی کام کی ترغیب بھی دیتے، ان کو تعلق بھی ہوتا، محبت بھی ہو جاتی، خوش بھی ہو جاتے. کسی جماعت کی نصرت نہیں کی؟ سیروزے والوں کی نہیں کی؟ کوشش کی لیکن موقع نہیں ملا. اچھا کہیں بھی موقع نہیں ملا آپ کو؟ اور کیا ہوا اور بتائیے. مقامی کام کے اعتبار سے الحمدللہ 8 سے 10 مساجد میں 5 اعمال موجود تھے، باقی مساجد میں جزوی اعمال تھے. احباب کو فکر مند کیا. آپ کے جانے سے کوئی عمل آگے بڑھا؟ الحمدللہ اپنے سامنے کرانے کی کوشش کی. جی اپنے سامنے جو عمل تھے جیسے مشورہ ہے، تعلیم ہے یا گشت ہے، تو اپنے سامنے کرانے کی کوشش کی الحمدللہ. اچھا چونکہ وہ کہیں گے جی ہم جمعے کو گشت کرتے تھے اب نہیں ہوتا، تو ان سے کو آج تو ہمارے سامنے کر لیں، آئندہ بے شک جمعے کو کرتے رہیں. وہ کہیں گے جی بدھ کو بیرونی گشت کرتے تھے ہم،
تو آج تو ہمارے سامنے کام تو کرنے سے آتا ہے، ایک ہے صرف ترغیب دینا بھی اچھی بات ہے. آپ اگر تیرنے کا مذاکرہ کریں پھر اس کو دریا میں پھینک دیں تو انشاءاللہ ڈوب جائے گا وہ. عملاً کام، تیرنا کام ہے، سیکھنا پڑتا ہے. گشت کام ہے، مشورہ کام ہے. مشورہ نہیں ہوتا اپنے ساتھ مشورے میں بٹھا، اگلے دن ان کو الگ بٹھاؤ، اپنا ایک ساتھی ساتھ بٹھاؤ، ان کو بھائی مشورہ، پہلے تھوڑی ترغیب دے دو، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دو، دو دو کی جوڑیاں بن کے گھر تقسیم کر دو یا گلیاں تقسیم کر دو. گھروں کے بارے میں کیا فکر مند کیا، گھروں میں اعمال شروع ہو جائیں. گھروں میں عمال دعوت کی الحمدللہ ترغیب دیتے رہے. بعض احباب نے گھروں میں عمال دعوت شروع کر دیا اور کچھ نہیں ارادے کیے. الحمدللہ علماء کرام، امام صاحبان جو مساجد کے تھے، مؤذنین جو اذان دیتے تھے یا جو مسجد کے خادم ہوتے تھے، مسجد کی خدمت کرتے تھے، الحمدللہ اس کو اپنے کھانے میں شریک کرتے تھے. ایک وقت یا 2 وقت اس کو اپنے کھانے میں شریک کرتے. ساتھیوں کا روزانہ معمول یہ رہا کہ جماعت کے ساتھی الحمدللہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. لمبی لمبی رکعتیں، قرآن مجید کی تلاوت، پھر ذکر، پھر اللہ جل شانہ کی ذات علی سے دعاؤں کا مانگنا، پھر فجر کے بیان کے بعد جس مساجد کا مشورہ ہوتا تھا تو الحمدللہ اس کے مشورے میں بیٹھ جاتے تھے. اگر وہ مشورے جماعتیں مل کے مشورہ کرتی تھی نا، الحمدللہ مقامی اور آپ لوگ مل کے کرتے تھے نا مشورہ. کچھ مساجد میں مل کے کرتے تھے، جس مساجد میں مشورہ نہیں ہوتا تھا تو اس میں علیحدہ کرتے تھے. نہیں، جتنا بھی ہو سکے مقامیوں کو شامل کر لیں، ان سے مل جل کے کریں دونوں جماعتیں نا، تاکہ حالات سامنے آ جائیں بستی کے. پھر مشورے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ مشورے کے بعد الحمدللہ گشتوں کی ترتیب بن جاتی، گشتوں پہ فوراً نکل جاتے، اور جہاں پہ کم سے کم الحمدللہ 1.5 گھنٹہ، پھر 1.5 گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے، جہاں پہ وصولی ہوتی تھی تو الحمدللہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی الحمدللہ گشت کیا ہے. اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا آپ نے، خوب ماشاءاللہ محنت کی ہے. اور ہماری جماعت میں اسکول کے ٹیچر بھی تھے تو الحمدللہ طلباء جو اسکول کے طلباء ہے، اساتذہ، سہیلی زبان نہیں سیکھی؟ سہیلی ہمارے ساتھ ترجمان نہیں تھا، تھوڑی بہت سیکھی ہے. وہاں کے استادوں کو نہیں ملے؟ ان کے ٹیچروں کو ملے، لیکن ان کو وہ چلے میں گئے تھے سارے. طالب علم سے الحمدللہ ملاقاتیں ہوتی رہی. یہ جو طالب علم سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کو ملو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں. جی ہاں، ان کا 25 دسمبر کو اجتماعی گربتولہ تھا تو الحمدللہ ان کے لیے محنت ہوتی رہی اور ان کی لسٹیں بناتے رہے، کس مسجد سے کون ساتھی تیار ہے، جو بھائی چلے کے لیے تیار ہے، 3 چلے کے لیے تیار ہے، کوئی ارادہ کر رہا ہے اجتماع کے لیے، تو الحمدللہ ان کی لسٹیں پکڑا کر ان کی ذمہ دار صاحبان کو دیتے تھے. وہاں کینیا جماعت گئی تھی تو وہاں کہنے لگا ایک آدمی کہ جی ایک آدمی یہاں ہے، وہ یہ کہتا ہے مسلمان دنیا میں ختم ہو گیا، کوئی مسلمان نہیں ہے، سب عیسائی ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ جی میں آپ کو گشت کراتا ہوں. تو بیچارہ غریب تھا، ایک پاؤں میں جوتی تھی، ایک میں تھی بھی نہیں. وہ جو کہتا پھرتا تھا نا مسلمان نہیں ہے، ختم ہو گئے، وہ مل گیا اس کو نا، اس نے دیا اس کو زور سے دھکا، نیچے گرا کے اس کو اچھا رگڑا. اس نے کہا آپ تو کہتے تھے مسلمان نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے مسلمان؟ پھر بھاگ گیا وہ. تو جماعتوں کے جانے سے بڑی خیر، بڑے مسلمانوں کو حوصلہ ہوتا ہے. وہ غریب لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا لالچ دیتے ہیں، ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں. اور بتا رہے تھے آپ، سنا رہے تھے، وہ سناؤ آپ. الحمدللہ اجتماع کی محنت ہوتی رہی، ان کو یہ ترغیب دیتے رہے کہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ اجتماعات جو ہے یہ ہدایت کی منڈیاں ہے. آپ اجتماع کے اندر جائیں گے، اللہ جل شانہ کی ذات علی دل کو بدلیں گے. تو الحمدللہ اجتماع کے لیے کوئی 250 سے 300 افراد الحمدللہ اجتماع کے لیے وہاں سے وصول ہو گئے. رحمن والوں کے ساتھ خط کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا، یہاں سے ترغیب ملتی تھی کہ مسلمان کے دل کے اندر بحیثیت مسلمان اس پر جو ذمہ داری عائد ہے، اس کا احساس پیدا ہو جائے. دین کے مٹنے کا غم، اسے پھیلانے کا جذبہ، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. جب تک مسلمان اس دعوت والے کام کو اپنا اڑنا بچولا نہیں بنا لیتے، ہمیں کسی پل چین نہ آئے. اللہ پاک کو ہماری بے بسی اور بے چینی اور بے بسی پر رحم آئے گا. رات کو اٹھ کر اللہ جل شانہ کی ذات علی سے نہایت عاجزی سے مانگنا، سنتوں کا اہتمام، انفرادی اجتماعی عمل کی پابندی، امیر کی اطاعت، تکبیر اولیٰ اور تہجد کی پابندی، استغفار کی کثرت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو. خط کے ذریعے یہ عمل کرنے کو تو الحمدللہ ساتھیوں کو بھی ترغیب دیتے رہے کہ ان کا وقت قیمتی بن جائے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ مشقتیں برداشت کرتے، کسی کے سامنے اپنا حال ظاہر کیے بغیر اللہ جل شانہ کی ذات علی کا کام کرتے رہے۔ خروج کا وقت قیمتی ہے کہ ہمارا یہ وقت قیمتی بنے، دعوت اللہ میں لگے، تعلیم و تعلم میں لگے، ذکر عبادت میں اور خدمت میں، اور اللہ جل شانہ کے راستے میں اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھنا ہے، اور اس کی